پیارے بچوں، جو آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں نا، اس کا نام ہے میں بزدل نہیں ہوں۔ ایسا ہے کہ شہزاد گاؤں کا نا سب سے نکما لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے والد بطور چوکی دار گاؤں میں کام کرتے رہے، مگر بیماری اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اب وہ کام نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا گھر کا گزر بسر بھی مشکل ہو گیا تھا۔ شہزاد کو جب یہ تجویز پیش کی گئی کہ وہ اپنے والد کی جگہ پہ چوکی داری کرے تاکہ ان کے گھر کا خرچہ چل سکے، پہلے تو شہزاد نے حامی بھر دی، مگر پھر کچھ عرصہ میں اس کا دل اکتا آ گیا اور وہ چوکی داری سے بیزار ہو گیا۔ شہزاد کئی روز نا شہر میں رہ کے آیا تھا پہلے، اور تاکہ وہ ملازمت کر سکے وہاں پہ، مگر اس کی سستی کی وجہ سے اس کو کام نہیں کوئی مل سکا۔ اب وہ گاؤں واپس آ گیا تھا اور اس نے سن لیا تھا کہ گاؤں میں شیر بھی ہے، اور یہاں پر خونخوار شیر نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ یہ شیر جانے کہاں سے آ گیا گاؤں کا سکون تباہ کرنے۔ اب تک وہ گاؤں کے کئی جانور کھا چکا تھا۔ شہزاد اب مستقل طور پہ گاؤں آ چکا تھا، لیکن اس نے چوکیداری مجبوری سے نہیں کی تھی۔ اب وہ شیر کے مقابلے کے لیے سوچنا شروع ہو گیا تاکہ گاؤں والوں کی نظروں میں اچھا بن سکے اور پتہ چلے کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ شہزاد آرام طلب تھا، مگر بزدل نہیں تھا۔ وہ اندھیرا چھاتے ہی چھت پر چڑھ جاتا تھا تاکہ شیر کی آمد و رفت پر نظر رکھ سکے۔ اس رات چاندنی بہت زیادہ تھی اور کافی دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ شہزاد ایک چھت پہ چڑھ گیا تو جب اس نے دیکھا کہ ایک گاؤں کی ایک پگڈنڈی پر شیر کو آتے ہوئے شیر نے جبڑوں میں کوئی جانور دبوچ رکھا تھا۔ شہزاد کو 3 راتوں کی نگرانی کے بعد شیر نظر آیا۔ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اس کے پیچھے گیا۔ شیر کا رخ مٹی کے بڑے ٹیلے کی طرف تھا، جس کی دوسری طرف جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ شہزاد نا بڑا دھیان سے اس کے پیچھے جاتا رہا اور ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر شیر نے اپنے شکار سے پیٹ بھرا۔ کھانے کے بعد شیر نے بھرپور انگڑائی لی اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ یہاں بکھری ہوئی پرانی ہڈیاں دیکھ کر شہزاد سمجھ گیا کہ شیر شکار یہیں لا کر کھاتا ہے۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نا شہزاد واپس گھر آ گیا اور اگلی صبح اپنے والد کی بندوق نکال کر صاف کرنے لگا۔ یہ صبح صبح کیا کر رہے ہو بیٹا؟ شہزاد کے والد نے پوچھا۔ بندوق کی صفائی کر رہا ہوں بابا، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شیر نے گاؤں میں خوف پھیلایا ہوا ہے اور بندوق صاف کرتے ہوئے بولا۔ تو یہ بات ہے، ویسے اگر شیر آ گیا تو کیا کرو گے؟ بابا نے مذاق سے پوچھا۔ میں اسے گولیوں سے بون دوں گا، شہزاد نے کہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے تو کبھی چوہا تک نہیں مارا، شیر کیسے مارو گے؟ بابا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزاد بھی مسکرا دیا۔ بابا نے خود اسے بندوق چلانے کی تربیت دی تھی اور اب اس کی کاہلی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شیر کی نگرانی کرتے کئی روز گزر گئے۔ آج بھی آدھی رات گزر چکی تھی اور شہزاد ٹیلے کے قریب ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا چوکنا تھا کہ کوئی بھی اس پر طنز نہیں کر سکتا تھا۔ آج چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور چاندنی بہت ہلکی تھی۔ شہزاد عقابی نظروں سے اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد اسے شیر مٹی کے ٹیلے کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ آج اس کے پاس شکار نہیں تھا کیونکہ گاؤں والوں نے اپنے جانور کمروں کے اندر بند کر دیے تھے۔ بھوکے شیر کا رخ جانور کی ان بچی کچی ہڈیوں کی طرف تھا جنہیں وہ شکار کر کے لاتا تھا۔ جیسے ہی شیر نا ٹیلے کے نزدیک پہنچا، شاید اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ شکار کی امید پر بھوکا شیر پوری طرح چوکس ہو گیا تھا اور محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلدی ہی سے اسے معلوم ہو گیا کہ کوئی ٹیلے کے قریب درخت پر بیٹھا ہے۔ شہزاد بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے شکار کا تجربہ تو نہیں تھا، لیکن اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں رہا۔ اس نے شاخ پر بیٹھے بیٹھے بندوق سیدھی کی شیر کی طرف اور شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان کھوپڑی کا نشانہ باندھ لیا۔ اب وہ شیر کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی درندہ آگے بڑھ رہا تھا، شہزاد کے دل کی حرکت تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسے اپنے حواس پر قابو رکھنا تھا۔ جیسے ہی خونی درندہ مزید آگے بڑھا، شہزاد نے بندوق چلا دی۔ علاقہ دور دور تک گولی کی آواز سے گونج اٹھا۔ گھونسلے میں سوئے ہوئے پرندے گھبرا کر شور مچانے لگے۔ درخت کی وہ شاخ جس پر شہزاد بیٹھا ہوا تھا زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ فائر کرتے وقت جب اس کے جسم کو بندوق سے جھٹکا لگا تو شاخ تنے سے جدا ہو گئی اور شہزاد اپنے توازن کھو کر زمین پر گر گیا۔ بلندی سے گرنے کے باعث اس کی ٹانگ پر شدید چوٹ آ گئی تھی۔ بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔
وہ زخمی ٹانگ پکڑ کر درد سے کراہنے لگا۔ اب خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شہزاد نے گردن گھما کر شیر کی طرف دیکھا تو جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ گولی سر کے بجائے شیر کی ٹانگ میں لگی تھی اور اب وہ دوبارہ حملے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ شہزاد نے جلدی سے بندوق اٹھائی اور لوڈ کرنے کے بعد دوسرا فائر کر دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے لمبی چھلانگ لگا چکا تھا۔ ماحول ایک مرتبہ پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس بار شہزاد کی چیخ بھی اس شور کا حصہ تھی۔ گولی کی آواز سن کر شہزاد کے والد بھی اٹھ گئے۔ آنکھیں کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے لالٹین کی روشنی میں جائزہ لیا تو شہزاد بندوق سمیت غائب تھا۔ بیٹے کا خیال آتے ہی ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے گھر سے باہر نکل گئے۔ گاؤں کے دیگر لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ جلدی ہی جو نوجوان بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ٹیلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب کا خیال تھا کہ آواز اس طرف سے آئی تھی۔ جب وہ ٹیلے کے نزدیک پہنچے تو وہاں کیا منظر دیکھتے ہیں۔ سب کے منہ حیرت اور خوف سے کھل کر رہ گئے۔ خون میں لت پت شیر درخت کے نزدیک پڑا تھا، جبکہ شہزاد کا آدھا جسم اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ شہزاد کی گرفت بندوق پر اب بھی مضبوط تھی۔ چند نوجوان تیزی سے آگے بڑھے اور مردہ شیر کو گھسیٹ کر شہزاد سے دور کیا۔ شہزاد کی ٹانگ زخمی تھی، وہ صدمے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ لوگ اسے گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے اور ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ جلدی سے شہزاد کو ہوش آ گیا۔ وہ حیرت سے اپنے گرد جمع لوگوں کو دیکھنے لگا، جو زندگی میں پہلی بار اسے بزدل اور نکما نہیں بلکہ بہادر قرار دے رہے تھے۔ آج شہزاد کے والد کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وقت نے ان کے بیٹے کو گاؤں کا سب سے بہادر نوجوان ثابت کر دیا، جو ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ اچھے بچوں، کہانی پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔